لب لباب تھیوسیڈائڈس ٹریپ۔ انسانی تاریخ میں طاقت کبھی بھی خاموشی سے منتقل نہیں ہوئی۔ ہر نئی طاقت نے پرانی طاقت کو چیلنج کیا اور دنیا جنگ کی آگ میں جلتی رہی۔ ڈی جن پنگ اور ٹرمپ کی میٹنگ، ڈی جن پنگ کی وارننگ۔ تھیوسیڈائڈس ٹریپ ایک ایسا نظریہ جو کہتا ہے کہ جب نئی طاقت ابھرتی ہے تو پرانی طاقت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ صدر ژی نے ملاقات میں صدر ٹرمپ کو تھیوسیڈائڈس ٹریپ کا حوالہ دیا اور یہ حوالہ جان بوجھ کر دیا۔ وہ کوئی اور حوالہ بھی دے سکتے تھے مگر انہوں نے تھیوسیڈائڈس ٹریپ کا ہی حوالہ دیا۔ اس حوالے کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ ہزاروں سال پہلے یونان کے خطے میں ایتھنز اور اسپارٹا کی جنگ ہوئی تھی۔ جب ایتھنز ابھر رہا تھا اور اسپارٹا نے اس پر حملہ کر دیا کیونکہ اسپارٹا زوال پذیر تھا اور اسے ڈر تھا کہ ایتھنز اس کی جگہ لے لے گا۔ اب آج کے دور میں چین کو ایتھنز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ابھر رہا ہے، جبکہ اسپارٹا امریکہ ہے جو زوال پذیر ہے۔ چین دراصل یہ چاہتا ہے کہ بغیر ایک گولی چلائے سپر پاور بن جائے، اور اگر دیکھا جائے تو چین اب تک اسی راستے پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہے۔ چین کنسٹرکشن کی ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے، جبکہ امریکہ کے 9/11 سے لے کر اب تک جارحانہ رویوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ڈسٹرکشن پر یقین رکھتا ہے۔ عراق، شام، افغانستان، لیبیا اور اب تازہ مثالیں وینزویلا اور ایران کی ہیں۔ ڈسٹرکشن یعنی تباہی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب چین ہے جو کنسٹرکشن یعنی تعمیر پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کو سی پیک دیا، سری لنکا کو بندرگاہیں، ایران کو ریلوے کی تعمیراتی پروجیکٹ، افغانستان میں بھی اربوں روپے کے تعمیراتی پروجیکٹ۔ تو چین کے اقدامات دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ چین جنگ کے ذریعے امریکہ کو شکست دے کر سپر پاور بننا چاہتا ہے۔ چین نے اپنا سفر پچھلے 26 سالوں کے دوران بہت خاموشی اور دانش مندی کے ساتھ طے کی ہے۔ اب آخری منزل تائیوان ہے۔ جس دن چین تائیوان حاصل کر لے گا اس دن وہ